اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے اطاعت کرنے والے لوگوں میں سے میں ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم بار بار دیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر قربانی کا حکم حج کے موقع پر بھی دیا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تم میں سے جو شخص بھی سفر حج میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح سورہ انعام میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قربانی کا حکم دیا ہے۔ احادیث میں بکثرت قربانی کا ذکر ہے۔ بخاری شریف میں کتاب الاضاحی اور دیگر کتابوں میں قربانی کا باب محدثین کرام نے باندھا ہے، جس میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام عید کے دن کا جس کی آج ہم ابتدا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، تو نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اور میری نماز اور میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ تو پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں۔ جس میں فرماتے ہیں جس نے اس پر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا تو اس کا شمار قربانی میں نہیں بلکہ وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کو مہیا کیا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یحییٰ ابن سعید سمعت ابا امامۃ ابن سہل قال لنا نسمن الاضحیۃ بالمدینۃ وکان المسلمون یسمنون۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں میں نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ مدینے میں قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کر دیتے تھے، یسمنون، اور عام مسلمان ایسا ہی کرتے تھے۔ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم مدینے میں قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ لیا کرتے تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن مولا وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک عید تو وہ ہے جس میں تم افطار کرتے ہو رمضان کے بعد، اور دوسری عید وہ ہے جس میں تم قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے قربانی کا ذکر کیا ہے اور قربانی فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اپنے شیرخوار بچے اسماعیل کے ساتھ اس جگہ پر چھوڑ جاتے ہیں جہاں آج خانہ کعبہ ہے، اور پھر چند برس کے بعد ان سے ملاقات کرنے کے لیے جب تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب وہ پہنچ گیا اس عمر کو کہ ان کے ساتھ دوڑتا تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے فرزند ارجمند ہیں اور بڑے بیٹے ہیں، جب وہ اس عمر کو پہنچ گئے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے لگے، یعنی تقریباً 4-5 سال کی عمر ہو گئی، تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہنے لگے اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جد امجد ہیں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور پیغمبر ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا تھا۔ جب اپنے ابا کی بات کو سنتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کا خواب سچ ہوتا ہے، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اس بیٹے نے کہ جو اللہ کے اوپر یقین کامل رکھتا تھا، اعتماد رکھتا تھا، اور اس نے طے کر رکھا تھا کہ میں اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، اپنے ابا کے کہنے کے اوپر اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بجان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے۔ خدا کا حکم اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، بلکہ خدا کا حکم اس لیے ہوتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے مضبوط پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا میں اللہ کی خاطر اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب ابراہیم اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جب اسماعیل اپنے باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے اور اس نے اس کو زمین کے اوپر پٹک دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سوچنے کا مقام ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر اپنی سگی اولاد کو بھی اگر اللہ کا حکم ہو تو قتل کرنے کے لیے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اسلام اس بات کا نام ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر اپنی جان قربان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ بیٹا اپنے باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کو تیار ہو جائے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ جب اسلام ہوتا ہے، اسلام دل میں جب آتا ہے، اسلام نام ہے اپنی جان، اپنا مال اللہ کے لیے قربان کر دینے کا، اور اس جذبے میں جتنی بھی کمی ہے وہ کمی اسلام کی اور ایمان کی کمی ہے۔ ہم جانور قربانی میں پیش کرتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے جب گردن پر چھری رکھ دی تو اللہ نے فرمایا وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ جبرائیل آئے کہ ٹھہر جاؤ، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم ٹھہرو، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، خواب تم نے سچ کر دکھایا، انہوں نے ثابت کر دیا تم نے کہ تم اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہو، اور اپنے ہاتھوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی جان دے سکتے ہو، اور اسماعیل نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی گردن کٹا سکتا ہے، تو تمہارا خواب سچ ہو گیا، اب تم اس کے بدلے یہ جانور ذبح کر دو۔ اللہ فرما رہا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی احسان والوں کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ خدا ہماری جان نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے جذبے کو چیک کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم قربانی کا جانور اللہ کے لیے لٹاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہی جذبہ ہونا چاہیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ کے پاس نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دل کا جذبہ پہنچتا ہے۔ آج ہم جانوروں کو قربان کرتے ہیں گوشت بوٹی کے لیے، اور نام دیتے ہیں کہ ہم نے خدا کے لیے ذبح کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنی جان دینی پڑے تو ہم جان دیں گے، اور ابھی علامتی طور پر صرف یہ جانور ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے
امت کا متواتر عمل ہے. تمام فقہا اور محدثین کا اتفاق ہے کہ قربانی واجب ہے. قربانی شریعت کا طریقہ ہے. قربانی جناب رسول اکرم کا طریقہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. کوئی اس کو سنت کہہ دے، کوئی واجب کہہ دے، کوئی فرض کہہ دے، لیکن قربانی کو سب تسلیم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی برس خالی نہیں گیا عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کر اپنے اس جذبے کا اظہار نہ کیا ہو. 2 4 10 5 لوگ نہیں، بلکہ دنیا کے ہر ملک میں، دنیا کے ہر شہر میں جہاں مسلمان موجود ہے وہاں قربانی کے اس عمل کو پورا کرتا ہے. کچھ لوگ اس زمانے میں قربانی کے اوپر مختلف طریقوں سے اعتراض لگاتے ہیں، مال کے ضائع ہونے کی بات کہتے ہیں. اس مال کو جو قربانی میں خرچ کیا جا رہا ہے بیواؤں کے اوپر خرچ کرنے اور ہسپتال بنانے کی تجویزیں پیش کرتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ مومن کے دل کے اندر جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک ہسپتال سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، وہ ایک بیوہ کے پیٹ بھرنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. شریعت کسی بیوہ کے پیٹ بھرنے کو منع نہیں کر رہی. شریعت کسی چیریٹیبل ہاسپٹل کے بنانے کا انکار نہیں کر رہی. کر سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں، جہاں 1000 خرچے اور کرتے ہیں ہم یہ بھی کریں گے، لیکن جذبہ ایمانی اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کا یہ عمل امت کا متواتر عمل ہے، محدثین اور فقہا کا متفق علیہ عمل ہے. اس میں کوئی شبہ پیدا کرنے کی کوشش شیطان ہی کر سکتا ہے. وہ دولت کے لالچی جو مسلمانوں کو جھوٹے مسائل میں پھنسا کر اپنی جیبیں بھرنا چاہتے ہیں وہی ہو سکتے ہیں کہ جو اس عمل میں رکاوٹ بنے، ورنہ یہ ایمان کو مضبوط کرنے اور جذبے کو مضبوط کرنے اور اللہ کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کا عہد کا پیمان کو تازہ کرنے کا یہ عمل جس کو قربانی کا نام دیا جاتا ہے، یہ شریعت کا عمل ہے جس کا انکار سراسر گمراہی ہے. میرے محترم حضرات، آپ بھی قربانی کریں گے انشاءاللہ. کل بقرعید ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن ہے. نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد قربانی کریں گے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے. بہتر ہے اپنے ہاتھ سے کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پڑھیں، اللہ کے نام سے. اللہ وہی بڑا ہے. فرمایا جناب رسول اکرم نے کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. عید الاضحیٰ کے دن اللہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے. آپ اسی جذبے کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش کریں. قربانی گوشت کے لیے نہیں کی جاتی، قربانی شان و شوکت کے لیے نہیں کی جاتی، قربانی لوگوں کو اپنی مالداری دکھانے کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ قربانی کی جاتی ہے اللہ کو اپنے دل کا جذبہ اور تقوی دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے اپنے ایمان کا عزم اور حوصلہ دکھانے کے لیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی جذبہ صادق کے ساتھ قربانی کو مکمل طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر اس مسلمان کے عمل کو کہ جو قربانی کے عمل کو کر رہا ہے جذبہ صادق کے ساتھ، اللہ تعالی قبول فرمائے. یہ قربانی کی وہ حقیقت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ ہے، جناب رسول اکرم کا طریقہ ہے، یہ تمام صحابہ کا طریقہ ہے، یہ پوری امت کا طریقہ ہے، یہ تمام فقہا، تمام ائمہ اور تمام محدثین کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ قربانی شریعت کا حکم ہے. اس میں اختلاف پیدا کرنا سراسر گمراہی اور شیطنت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر کسی کو اس نیک اور پاکیزہ عمل کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.